وہ انہوں نے سرکار کی محفل سجائی، اللہ عز و جل اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ لیکن آپ سارے حضرات میرے نمازی بیٹھے ہیں، انتظامیہ کے بندے بیٹھے ہیں، پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ایک تلاوت ہو، ایک دو نعت، اس کے بعد ختم، تاکہ ٹائم پہ محفل ختم ہو جائے۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی پابندی کر کے اس ٹائم پہ آیا کرے۔ اس میں ہم سب کا قصور ہوتا ہے۔ ابھی میں 10:30 بجے کا یہاں پہ بیٹھا ہوں اور حاضری مجھے آخر میں نہیں جانا، ابھی 10 منٹ رہ گئے۔ اب باہر والے مہمان ان کو نہیں پتا کہ یہاں کے کیا معاملہ ہے، اس ٹائم کو کور کرنا یا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے یا نقیب کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے۔ ورنہ آج کل ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا جواب ہی نہیں ہے، ایسے الٹے سوال کرتے ہیں۔ ان کے بچے اتنے تیز ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد ہم کیوں منا رہے ہیں۔ اور محفل سجانا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر محفل جو ہے وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ محفل نہ ہو تو حقیقت بات ہے ہمارے نبی کا نام بھی یہ مٹا دے گا۔ آج یہ محفلیں اتنی کڑی حیثیت رکھتی ہیں کہ آج ہمارے نبی کا نام الحمدللہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان محفلوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا، لیکن وقت کی ہم نے پابندی کرنی ہے، وہ ہم نے خود کرنا ہے، خود اپنے آپ کو کمپرومائز کریں گے کیسے ہم نے کرنا ہے۔ تو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے کہ محفل ہم سجاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انفقت قراءۃ علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت حسن بصری وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں، انہوں نے تربیت حضرت علی کی گود میں کی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی گود میں تربیت حاصل کی ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں سارا سونا سرکار کے میلاد پہ قربان کروں۔ ہر بندے کا، ہر ہستی کا محبت کا اظہار کا انداز جو ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ یوم القیامۃ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ویکون فی جنات النعیم۔ فرماتے ہیں جو اپنے گھروں میں محفل کراتا ہے، مہمانوں کو بلاتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، گھر کو خالی کرا کے وہاں پہ محفل پاک کا انعقاد کرتا ہے، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بندہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جنت النعیم کے اندر۔ اور امام قسطلانی فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آج محفلیں، یہ کوئی نئی نہیں آ گئی، بلکہ شروع سے اہل اسلام یہ محفلیں سجاتے آ رہے ہیں، شروع سے۔ اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے پورا سال اس گھر کے اندر امن و امان ہوتا ہے۔ اور میں اس چیز پہ آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آج پاکستان اگر قائم ہے تو سرکار کے میلاد کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ کسی نے کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے۔ آج الحمدللہ یہ ملک قائم ہے وہ صرف اور صرف میرے نبی کے ذکر کے صدقے کا، اس لیے الحمدللہ یہ محفلیں ہم نے نہیں چھوڑنی، اور انشاءاللہ ہم ہر سال زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں اور زیادہ بے شک خرچ نہ کریں۔ حضرت عبدالرحیم یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال محفل میلاد کراتا تھا، ایک دفعہ میرے گھر کے اندر تنگ دستی آ گئی، غربت آ گئی،
تو میں نے محفل میلاد سجائی اور میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے بھنے ہوئے چنے منگا کر وہ تقسیم کرا. وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے اور سرکار مسکرا رہے تھے. تو میلاد کی محفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ساؤنڈ آپ منگائیں، بڑے بڑے آپ نعت خوان منگائیں اور 18 دیگیں یا 20 دیگیں آپ بنوائیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے. بے شک ساؤنڈ نہ ہو، بے شک کچھ بھی نہ ہو، لیکن 2-3 نعت خوان ایک عالم دین بلا لو اور رب اور رب کے رسول کا ذکر کرو تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے ہمارے نبی کی شان کیا. سرکار جیا سونا آیا نہ آنا سرکار جیا سونا آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا سرکار جیا سونا آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا. دل کرتا ہے میں مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے. دل کرتا ہے میں مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے. بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. سرکار جیا سڑدائے تے سڑ جاوے کوئی مردائے تے مر جاوے کوئی سڑدائے تے سڑ جاوے کوئی مردائے تے مر جاوے. سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے. سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے. سرکار جیا سونا توجہ. سرکار کی محبت ہم سجا کے بیٹھے اور سرکار کی محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. سرکار کی محبت بغیر دلیل کے سرکار سے محبت کی جاتی ہے اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. آپ کو میں 2 مثالیں دیتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. میں ایسی باتیں تیار کر کے آیا تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ میسج دوں گا لیکن ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. بہرحال 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے جتنی سرکار سے محبت کی ہے اتنی آج تک کسی نے نہیں کی. محبت کے لیے دلیل نہیں ہوتی اور محبت خود انداز سکھاتی ہے کہ اس سے کیسے محبت کرنا. کیسی مثال؟ حضرت ابوبکر صدیق کو میرے نبی نے فرمایا اکتب لا الہ الا اللہ. انگوٹھی دی، انگوٹھی کے اوپر کہا کہ لا الہ الا اللہ لکھا کے دیا. حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں اوپر پورا کلمہ لکھا کر لے آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کل کوئی منکر ہوتا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے شرک ہو جائے گا. کیا میرے صدیق کو نہیں پتا تھا کہ میں آگے محمد رسول اللہ لکھا رہا ہوں؟ سرکار نے تو حکم ہی نہیں فرمایا. کیا صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ شرک ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیا صدیق اکبر نے کیوں نہیں پوچھا سرکار سے یا رسول اللہ میں تو پورا کلمہ لکھاؤں گا؟ صدیق اکبر پورا کلمہ لکھا کر لے آتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لکھا کر لے آیا. سرکار نے پوچھا اے ابوبکر میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھانا ہے، آگے تم نے محمد رسول اللہ بھی لکھایا ہے، آگے صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہوا تھا. یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس لیے لکھایا ہے
کہ میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام رب کے نام سے جدا کیا. یہ تھی محبت جو آج لوگ مٹانا چاہتے ہیں. صدیق اکبر نے یہ بتا دیا کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے پوچھ کر نہیں کی جاتی، بے لو سے محبت کی جاتی ہے. اللہ یا رسول اللہ میری محبت نے گوارا نہیں کیا آپ کا نام رب کے نام سے جدا کیا جائے. فرمایا چلو یہ بات ٹھیک ہے. اور میرے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا یہ تو آپ نے شرک کر دیا. میرے نبی خوش ہوئے. آگے صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا تھا تو فرمایا یہ کیوں لکھایا؟ یا رسول اللہ میں نے نہیں لکھایا. جبرائیل حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا نام یہ ساتھ نہیں لکھوایا بلکہ جس طرح ان کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ محمد کا نام رب کے نام سے جدا کیا جائے، اسی طرح رب کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ صدیق اکبر کا نام محمد کے نام سے جدا کیا. اللہ اکبر. مقدر سے ملی ہے جس کو محبت کی فراوانی، مقدر سے ملی ہے جس کو محبت کی فراوانی، اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہے روشن شمع ایمانی. سبحان اللہ. دوسری مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ محبت دلیل نہیں مانگتی. حضرت عمر فاروق کی محبت دیکھو. اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے یہ میسج ہے آپ کو کہ محبت کے لیے دلیل ضروری نہیں ہوتی. فاروق اعظم کے پاس یہ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے کہ ایک یہودی اور منافق آیا. انہوں نے کہا فاروق اعظم فیصلہ کرو. تو جو یہودی تھا اس نے کہا کہ تیرے نبی نے یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. تو فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ فیصلہ تیرے نبی نے کیا ہے لیکن غلط کیا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو فاروق اعظم اندر گئے، تلوار نیام سے نکال لے کر آئے. اور فاروق اعظم کے دور میں میرے نبی ابھی موجود ہیں. فاروق اعظم نے کیوں نہیں پوچھا یا رسول اللہ اس کو قتل کروں کہ نہ کروں؟ فاروق اعظم کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سرکار کا گستاخ زندہ رہ جائے بلکہ تلوار سے اس کی گردن قلم کر کے بتا دیا کہ گستاخ کا فیصلہ اس طرح ہوتا ہے. پھر یہ تھی فاروق اعظم کی محبت. اور میرے نبی اس وقت موجود بھی ہیں. فاروق اعظم نے کیوں نہیں پوچھا یا رسول اللہ اس کو قتل کرو کہ نہیں بلکہ خود فیصلہ کیا. ان کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ گستاخ رسول زندہ رہے. اور جب میرے نبی کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم نے اس منافق کو قتل کر دیا تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے غلط کیا ہے بلکہ میرے نبی نے فرمایا فاروق اعظم کبھی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. تو فاروق اعظم کے دور میں میرے نبی موجود ہیں. تو فاروق اعظم کی محبت ہمیں یہ دلیل دے رہی ہے، ہمیں درس دے رہی ہے جب بھی محبت کرو بے لوث کرو، کبھی کسی سے دلیل نہ پوچھو کہ میں کیسے محبت کروں. تو سامعین محترم اور بہت ساری مثالیں ہیں. آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھا ہے میں اپنے بچے سے کیسے محبت کروں؟ کبھی کوئی بندہ نہیں پوچھتا بلکہ ہمیشہ اپنے بچے کی خوشی کو دیکھتا ہے کہ میرا بچہ کیسے خوش ہوگا. جب آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں پوچھتے کہ میں اس بچے سے کیسے محبت کروں. جس نبی کے صدقے ہمیں بچے ملے ہیں اس نبی سے ہم کیوں پوچھوں کہ کیسے ہم میلاد منائیں، کیسے ہم خوشیاں منائیں. یہ ساری محبتیں ہیں. لائٹیں سجاتے ہیں، لنگر تقسیم کراتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. یہ ساری محبت کا انداز ہے. بس ان لوگوں کو تکلیف ہے جو سرکار سے محبت نہیں رکھتے. یہ ساری محبت کی قسمیں ہیں
محبت کا انداز ہے، کوئی کس طرح اس انداز کو بیان کر رہا ہے، کوئی کس طرح محبت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر کسی کا حصہ نہیں ہے، ان کا دیدار کرنا ابو جہل کو محمد دکھائے نہیں جاتے۔ تو محبت کا انداز جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی کس طرح سرکار سے محبت کر رہا ہے، کوئی کس طرح محبت کر رہا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے انداز میں محبت کی، فاروق اعظم نے اپنے انداز سے محبت کی، عثمان غنی نے اپنے انداز سے محبت کی، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے انداز سے محبت کی، سارے صحابہ کرام نے اپنے انداز سے محبت کی۔ آج سرکار کے غلام 1400 سال بعد اپنے انداز میں سرکار سے محبت کا انداز پیش کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم اجازت چاہوں گا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سرکار کی محبت اپنے سینوں میں مجزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد